بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم وهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو انبیاء و رسل کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں، قصے رسول و نبیوں کے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں جو رات کو مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں. ان قصوں کے اندر، حالات و واقعات کے اندر اللہ پاک نے بڑی بڑی حکمتیں، عبرتیں، نصیحتیں رکھی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. محبوب، جتنے بھی ہم نے آپ پہ رسولوں کے قصے بیان فرمائے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے بیان فرمائے تاکہ آپ کا دل ان سے مضبوط ہو جائے. اگر کوئی دین کے سلسلے میں پریشانی آئے تو پریشانی کی وجہ سے آپ ڈول نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں. تو دین کے سلسلے میں اللہ کے محبوب پہ بڑی بڑی پریشانیاں آئیں تو اللہ کے محبوب بڑی بڑی پریشانیوں کے باوجود ذرہ برابر بھی قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ہم کو بھی پریشانیوں تکلیفوں کی وجہ سے یا رشتہ داری محلے داری کی وجہ سے، بیوی بچوں کاروبار کی وجہ سے قرآن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہر چیز سے ہم کو قرآن کو مقدم رکھنا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رضا کے فیصلے فرمائے گا. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول. یعنی جس بستی میں جو بھی ہم نے رسول بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، تو اس نبی نے کافر و مشرکوں کو، باغیوں کو کفر شرک سے، اللہ کی بغاوت سے منع کیا ہے. تو جو کافر مشرک باغی رسول نبیوں کے منع کرنے کے باوجود کفر سے، شرک سے، اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آئے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں الا اخذنا اہلہا، پھر ہم نے ان مشرکوں کو، باغیوں کو، کافروں کو پکڑ لیا. اہلہا، اس زمین کی اہل پہ، اہل جو بھی اس زمین پہ کافر مشرک باغی رہتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا. بالباساء والضراء، کس کے ساتھ پکڑا؟ تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ. تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا. تنگی سے مراد ہے معاشی تنگی، اور ذرا سے مراد ہے جسمانی تنگی. جسمانی تنگی، معاشی تنگی، ان پر اللہ پاک نے بھوک مسلط کر دی، فقر و فاقہ. اور ذرا
جسمانی تنگی بیماریاں اللہ پاک نے ان پہ مسلط کر دیں ان کے امتحان کے لیے، امتحان کی غرض سے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ زاری کریں۔ جسمانی تنگییں اور معاشی تنگییں اس لیے مسلط کی تاکہ کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول کر لیں، اللہ کی توحید قبول کر لیں۔ لیکن اس امتحان کے اندر یہ کافر مشرک فیل ہوئے، ناکام ہوئے، انہوں نے اللہ کے دربار میں زاری نہیں کی، نہ کفر شرک کو چھوڑ کے انہوں نے ایمان توحید کو قبول کیا۔ ان تنگیوں، معاشی تنگی اور جسمانی تنگی کے باوجود یہ کفر شرک سے ہٹے نہیں ہیں، فیل ہو گئے امتحان میں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ثم بدلنا، پھر دوسرا امتحان اللہ پاک نے ان سے لیا، پھر بدل دیا ہم نے مکان السیئۃ الحسنہ، برائی کی جگہ اچھائی کو۔ پہلے کیا تھی؟ بیماریاں تھیں، اللہ پاک نے کیا دے دی؟ صحتیں دے دی، شفائیں دے دی۔ اور پہلے بدحالی تھی، رزق کی کمی تھی، بھوک تھی، اللہ پاک نے رزق کی فراوانی کر دی، صحتیں بھی اللہ پاک نے عطا فرما دی، اور خوشحالی رزق بھی وافر مقدار میں اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ حتی فو، یہاں تک کہ بڑھ گئے رزق میں بڑھ گئے، سے شفا میں بڑھ گئے، تو کھا کھا کے موٹے تازے ہٹے کٹے ہو گئے۔ اللہ پاک نے شفاؤں کے دروازے بھی کھول دیے ان پہ، اور رزق کے دروازے بھی کھول دیے۔ تو پھر موٹے تازے ہو گئے شفاؤں کی وجہ سے، صحت ہو آدمی کی اور کھانے کو بھی اچھا ملے، ظاہر ہے پھر تو موٹے ہی ہوگا جسم۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے صحت کی وجہ سے اللہ پاک نے صحتیں بھی دی ان کو، اور رزق بھی وافر مقدار میں دیا، تو اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا، کفر شرک کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہ پہنچی تھی تکلیفیں والسراء، اور آسانیاں ہمارے باپ دادا کو بھی۔ یہ جو ہمیں تکلیف آئی ہے، آسانی آئی ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، گردش زمانہ ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کو بھی کبھی تنگی آتی تھی، کبھی آسانی آتی تھی ان پہ، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم پہ بھی انہیں کی طرح یہ تنگی آتی ہے، کبھی اپنا آسانی آتی ہے، تو یہ کفر ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں آتی، یہ ویسے گردش زمانہ، یہ حالات بدلتی رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا پہ بھی یہ تنگی آسانی آتی رہتی ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر فَأَخَذْنَاهُمْ، جب دوسرے امتحان میں بھی ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، اللہ پاک کے لیے جو صحت عطا فرمائی تھی اس کی قدر نہ کی، جو رزق عطا فرمائی اس کی قدر، پھر بھی کفر شرک سے باز نہ آئے، تو دوسری دفعہ امتحان میں ناکام ہو گئے، تو پھر فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو۔ کیا کر لیا ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑا بھی بغتۃً، اچانک۔ تو کیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں تھا، یہ جانتے بھی نہیں تھے پکڑے جائیں گے، اچانک ہی پکڑے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اچانک ہی کیا ہوا؟ یہ پکڑے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ نبی عذاب کی خبریں دیتے تھے ان کو، لیکن نبیوں کی باتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، بلا دیتے تھے نبیوں کی باتوں کو، آگاہ کرتے تھے اللہ کے نبی رسول کو عذاب سے، لیکن یہ مانتے نہیں تھے، تو پھر پکڑے گئے، اچانک پکڑ لیا اللہ پاک نے ان کو، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے ان پہ عذاب آ جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک بستیوں والے، جن بستیوں کے پیچھے ذکر ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی بستی قوم، اور ہود علیہ السلام کی قوم جس بستی میں رہتے تھے، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ مذکورہ بستی جو ہلاک ہوئی ہیں، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، کفر شرک کو چھوڑ کے کیا لیتے ہیں یہ بستیوں والے؟ ایمان لے آتے، واتقوا، اور ڈر جاتے اللہ سے، بچ کے سنبھل کے زندگی گزارتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء، البتہ کھول دیتے ہم ان پہ برکتیں آسمان کی اور زمین کی۔ اگر کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ پاک فرما رہے ہم ان پہ آسمان اور زمین کی کیا کرتے؟ برکتیں کھول دیتے، آسمان سے بارشیں برستی، زمین سے فصلیں اگتی، غلہ اناج، پھل پھول فروٹ، برکتیں ہم زمین آسمان سے نازل فرماتے،
اور کچھ حضرات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان کے گناہ معاف کر کے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ بدبخت آئے ہی نہیں ادھر، کفر کو چھوڑے ہی نہیں، شرک کو چھوڑے ہی نہیں، اللہ کی بغاوت کو چھوڑا نہیں، ایمان لائے ہی نہیں، اللہ سے ڈرے ہی نہیں. اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا؟ برکت دے گیا، ہر چیز ان کی تباہ کر دی اللہ پاک نے. ان کی بستیاں بھی تباہ کر دی، ان کو بھی اللہ، ان کی بیویوں کو، بچوں کو، ہر چیز کو تباہ کر دیا. ولیکن کذبوا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ تکذیب کی. ہاں، بجائے کفر شرک کو چھوڑنے کے، اللہ کی اطاعت کرنے، کیا کی؟ تکذیب کی، اللہ کے رسولوں کی، کتابوں کی، معجزات کی تکذیب کی انہوں نے. فاخذناہم، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو یہ کماتے تھے، جو کرتے تھے، کفر شرک اللہ کی بغاوت کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہم نے پکڑے ان کو، بلا وجہ نہیں پکڑا. افامن اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے؟ یہ بستیوں سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنی بھی بستیاں ہیں اور قیامت تک آنے والی بستیاں مراد ہیں. ان بستیوں سے کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے؟ اللہ کے نبی کے دور سے لے کے جتنی بھی بستیاں ہیں اور قیامت تک آنے والی سب بستیاں مراد ہیں. ہم بھی اس کے اندر ہیں، ہم بھی، ہماری بستی، شہر بھی بستیوں میں کیا ہے؟ نہیں ہے، اندر ہے. یہ سب کو اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں. کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے؟ ان یاتیہم باسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، اور وہ سو رہے ہوں. یہ ایسے ہو سکتا ہے. بے خوف نہیں ہونا چاہیے بستیوں والوں، شہروں والوں، ڈر نہیں ہونا چاہیے اللہ کے عذاب سے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور لوگ کیا ہو رہے ہوں؟ سو رہے ہوں، سوتے میں ہی ہمارا عذاب آ جائے. اور اب بھی آ جاتا ہے عذاب، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، سخت بارش آ جاتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اوڑے پڑ جاتے ہیں رات کو، آندھیاں چلتی ہیں بڑی بڑی زبردست، مکان گر جاتے ہیں، آدمی مر جاتے ہیں. جی جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی. جو مر گیا، اس کا مکان گر گیا، بچے مر گئے، یہ ہو جاتا ہے. زلزلے آ جاتے ہیں رات کو زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، دریا ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ خیر بستے ہیں. ہم چک جبرے میں خطیب تھا یہاں، تو یہاں نا ایک دن میں ایک وہ لگ گیا میلہ، کیا کہتے ہیں اس کو، تھیٹر. سکول تک جگہ تھی وہاں بچیوں کا، وہاں تھیٹر لگ گیا. تھیٹر ایک تو اتنے فلمیں دیکھتے تصویریں، ایک ہو آدمی جی اس میں کام کرتے ہیں، عورتیں، آدمی. تو تھیٹر تھا اس قسم کا لگا ہوا، اس کا نام رکھا انہوں نے ہائے میری مجبوری. میں وہیں تھا جی، لگایا. لوگ کب آ جاتے ہیں، بڑا روکا، منع کیا، لیکن لوگ نہیں ہٹے. تو 3 دن دیکھنا تھا مردوں نے، وہ 2 دن دیکھنا تھا عورتوں نے. 3 دن مرد دیکھے، علاقے کے مرد آئے، بڑے شو لگے اس میں. 3 دن دیکھا، پھر 2 دن دیکھنا تھا عورتوں نے. میں وہی تھا، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. تو جب پہلا دن شروع ہوا نا 11-12 بجے شو لگا، عورتیں علاقے کی، چبرے شہر کی سب عورتیں، کچا کچ بھرا ہوا تھا وہ. تو پھر وہاں کیا آیا؟ عذاب آیا اللہ پاک کا. وہ شروع ہوا سخت اندھیری اور بارش اور زالے اوڑے. آ گیا. جب آیا ہے پھر اوڑے اتنے پڑے، وہ تمبو جو لگایا ہوا تھا اوپر نے بھگوا نے بھار کے پرے مارا ہو جی. تو اوڑے پڑے ان عورتوں پہ، بارش، سخت ہوا جی. چیخیں نکل گئی ان کی عورتوں سے، ہزاروں عورتیں، کسی دکان میں بڑھ گئی، کسی گھر میں بڑھ گئی جی. ریلو خار ہوئی ہوں. تو ہوا بڑی سخت چلے ہمارے مکان میں بھی. ایک بالشت اوڑے جم گئے، ایک بالشت کٹ، اتنے اوڑے پڑ گئے. مسجد میں، باہر، گلی میں، سارے ہی پڑ گئے. اللہ، ہوا بڑی سخت چل رہی تھی. تو ہمیں ہمارا اوپر کمرہ تھا، ہے بھی وہ 4 انچی دیوار تھی. میں لگی اور کوئی گرے نہ گرے، ابھی گئے 4 انچی دیوار، انہیں نہیں رہنا. اتنی سخت آواز والے پڑ رہے، ہم ڈر رہے تھے. پھر اللہ نے بچا لیا، کچھ نہیں ہوا. زور کی نماز کے بعد باہر نکلا، پاس رک گئی، آندھی بھی رک گئی. تو اوڑے پڑے، عورتیں وغیرہ بھاگ بھوگ گئی کہیں جی. تو میرا ایک دوست تھا راجہ رمضان اس کا نام تھا. میں کہا راجہ جی یہ کی ہو گیا؟ قاری صاحب ہائے میری مجبوری ہے، اور کی ہونا سی. یہ ہائے میری مجبوری
ڈرامے کا نام رکھا ہے، یہ آئے بھی مجبوری اور کیا ہے. تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، رات کو بھی آ جاتا ہے، دن کو بھی آ جاتا ہے. اللہ پاک ڈرنا چاہیے. فرمایا افامن اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے اللہ کے عذاب سے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہو. سوتے میں بھی عذاب آ جاتا ہے. اب امینا یہ بستیاں اللہ کے نبی کے دور سے جو بستی وہاں سے لے کے قیامت تک آنے والی بستیاں شہر سب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں. کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس عذاب ہمارا ذہن دوپہر کو. ہاں دوپہر کو بھی آ جاتا ہے سکتا بہم اور وہ کھیل رہے ہو. کھیلنے سے مراد ہے دنیا کو اللہ پاک نے اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور تماشا کہا ہے. وہ کاروبار کر رہے ہو، بسیں چلا رہے ہو، مارکیٹیں چلا رہے ہو، دوستوں میں گپے مار رہے ہو، کھیل رہے ہو، دوپہر کو عذاب آ جائے یہ ہو سکتا ہے. ڈر بے خوف نہ ہو جانا. ہاں جی ہمارے کیا کریں، کرکٹ کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں. پہلے لوگ دن میں کرکٹ کھیلتے، اب رات کو کرکٹ کھیل رہے ہیں، رات کو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں. اب مجھے ایک مولوی صاحب نے بتلایا اللہ اکبر کبیرہ کہ شب برات کو نا جی ایک گاؤں میں لوگ بڑی زبردست آتش بازی چلا رہے تھے، اور میں آتش بازی کے خلاف لاؤڈ اسپیکر لگا کے گاؤں میں تقریر کر رہا تھا. جی وہ زور و شور سے میں بھی ٹکا کے بول لیں آتش بازی کے خلاف، وہ اپنا کام کر رہے تھے اپنا. تو ایک چودھری چادر اس نے باندھی ہوئی، وہ مسجد کے اندر ہی آ گیا. ہاں وہ جھگڑنے لگ گیا تقریر کے دوران میرے ساتھ. بول صاحب تم کرخت لوگ تو سخت ہو، سال کے بعد یہ رات آتی، سال کے بعد بھی تم ہمارے بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے. کیا ہو تم سخت، بڑی سختی تم نے پیدا کر دی، سال کے بعد بھی تم ہمارے بچوں کو کھیلنے دیتے. وہ بول صاحب بتلاتے وہ جھگڑی رہا تھا. ہاں جی تو مسجد کی دیوار کی باری تھی، گاؤں میں ایسی ہوتی ہے مسجدیں، وہ کھلی تھی. تو باہر گلی میں سے کسی بچے نے نا کوئی پٹاخہ چکندر چلائی، اس کو آگ لگی، وہ باری میں سے ہو گئے تھے مسجد، چودھری صاحب کی چادر میں آ گئی. تو اس نے کاروائی پائی، چکندر میں آگ تھی اور کاروائی تو پانی تھی، ٹانگیں بھی چلی اور کپڑے بھی چلے. چودھری صاحب کے مولوی صاحب تسی سچے ہو اسی جھوٹے ہیں، تسی سچے ہو. اخیر دیکھے ماننا کیا ماننا، پہلے ہی بندے کو ماننا چاہیے. اللہ اکبر کبیر. اور اب بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال والوں نے جواب دے دیا، بڑے بڑے ہسپتالوں نے، مولوی صاحب نے دم کیا کوئی فرق نہیں پیا، پیر صاحب نے تعویذ لیے پھر آ گئے، مایوس ہوئے گھر میں آ گئے. جی لوگ پوچھتے کی حال ہے جی، بس جی ہونتے اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہونتے، ہر طرف سے مایوسی ہے، بس اللہ ہی ہے. ہاں کہ اللہ اب بھی ہمارے مریض کو شفا دے سکتا ہے. ہر طرف سے مایوسی ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مایوسی نہیں ہے، اللہ ہمارے مریض کو شفا دے سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو تو پہلے ہی بندہ آ جائے اللہ کی طرف، پہلے ہی آ جائے، اللہ پاک احکام پہ عمل کرے. پریشانیاں اللہ آنے نہیں دیتا، اگر آ بھی جائے تو اللہ پریشانیوں سے ایسے نکال لیتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. پہلے اللہ کو مان لے بندہ، یہ جو آنا خیر دے یار اللہ ہی یہ بات سنتے، پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی. ہماری زبان میں مکر کہتے ہیں دھوکے کو، ہماری زبان میں مکر کا معنی دھوکا، لیکن عربی میں اس کا معنی ہے خفیہ تدبیر. کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے اس کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کیا پروگرام ہے، اس سے بے خوف ہو گئے یہ. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے کون مگر گھاٹا پانے والی قوم. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتی ہے، ورنہ مومن کی شان ہی نہیں کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے. یہ مومن کی شان ہے، مومن ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف رہتا ہے مومن کو ہر وقت. اللہ اکبر. جب بارش آتی تھی، آندھی آتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے دعا فرماتے تھے، کہیں سے بارش میں اور آندھی میں اللہ کا عذاب نہ ہو، دعا فرماتے تھے. کہتے ایک بزرگ قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا، کسی نے پوچھا مولوی صاحب پہلے ہی آ گئے؟ تجھے فرمایا آپ مر کے اتنے ہی آنا، پہلے ہی ٹھیک ہے، مطلب پہلے ہی آ گیا، مر کے یہی آنا ہے، پہلے ہی آ گیا، پھر بھی آنا، ابھی آگے بس آ گیا یہاں پہ. مومن جو ہے، مومن ہو صحیح، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے لڑکی کو کہا ایو شابہ ادخل الباب، اوے نوجوان لڑکی جلدی دروازے بند کر، جلدی آ جاؤ.
تو لڑکی نے کہا کہ بادشاہ صاحب سب دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ نہیں بند ہوتا، تم کرو جلدی سے آئے۔ اس میں کون سا دروازہ بند نہیں ہوتا؟ کہ وہ دروازہ جس سے خدائے قہار دیکھ رہا ہے بڑی بند ہوتا، کر بند اس کو۔ بس اتنا تھا، آگے اللہ پاک کا خوف ڈر، یہ تو میں بھی نہیں بند کر سکتا۔ اسی وقت کہا تو میری بہن ہے، ایک مسلح تو لے، میں لیتا ہوں، تو بھی اللہ کو راضی کر، میں بھی اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ پچھلے دور کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے۔ ابراہیم بن ادم ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کا بستر ایک کنیز لونڈی بچھاتی تھی ہر روز۔ تو ایک دن اسے دل میں خیال آیا لونڈی کے کہ بادشاہ کا بستر میں بھی ذرا لیٹ کے دیکھوں کتنا سکون آتا ہے اس پہ، بادشاہ کا بستر ہے۔ لیٹ گئی، لیٹ گئی، اس کو نیند آ گئی لونڈی کو۔ بادشاہ آیا، ہاتھ میں اس نے درہ پکڑا ہوا تھا، تو دیکھا لونڈی بستر پہ سو رہی، غصہ چڑھا بادشاہ کو کہ میرے بستر پہ یہ لونڈی، دو درے مارے اس کو، تھا لڑکی اٹھی، روئی، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا روئی کیوں، ہنسی کیوں؟ وجہ کہ روئی اس لیے درے پڑے ہیں، تکلیف ہوئی ہے۔ ہنسی اس لیے ہوں کہ 5 منٹ اس پہ سوئی، 2 درے پڑے، جو ہر روز بلا ناگر ساری رات اس پہ سوتا ہے، اس کے کتنے درے پڑیں گے، اس کی کتنی پٹائی ہوگی۔ سب کے آگے سب چھوڑ دی، ہر شے تخت و تاج چھوڑ کے اللہ کا فقیر بن گیا۔ پچھلے دور میں ایسے، اب یہ جو ہمارے بادشاہ ہیں نا، ان کے دماغ میں اتنی توڑی بھری ہوئی ہے، جتنا سمجھاؤ مزید یہ نہیں سمجھو، جتنی مزید تبلیغ رسید کرو، ہاں جب کوئی بد بلا پڑتی ہے نا ان پہ، پھر شاید سمجھتے ہوئے، ورنہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ پچھلے دور سمجھ جاتے تھے، بڑا بڑا سب لیتے تھے، اللہ کا فقیر بڑھ گیا ہر شے چھوڑ کے۔ اللہ پاک نے اس کی قدر کی، دریا کے کنارے بیٹھا ہے، سوئی سے اپنا وہ ٹاٹ کا لباس سی رہا ہے، تو سوئی اس میں گر گئی دریا میں۔ جو ایم پی ایم این اے تھے وہ آئے وہاں، بادشاہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا عزت ہے آپ کی، وہاں آؤ تب، یہ کیا کر رہے ہو، یہ عزت یہی ہے بس میری، مجھ کو اللہ نے عزت دے دی، جائیں آپ، یہ کچھ بھی نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا آپ کی عزت دیکھے، کیوں بیٹھے آپ یہاں؟ تو سوئی گر گئی تھی، تو کہا اللہ کے حکم سے مچھلیوں میری سوئی گر گئی ہے تو مجھے واپس لا دو۔ 100 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کے آئی اندر سے، نہیں یہ نہیں، مجھے وہی میری چاہیے، وہی جو گری ہے۔ پھر ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی۔ من کان للہ کان اللہ الفیو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا، اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو۔ یہی میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، بھائیو قرآن سے جڑ جاؤ، اور بھائیو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس قرآن کے ٹائم میں کوئی کمپرومائز نہ کرو، کوئی ناغہ نہ کرو، کوئی سستی نہ کرو، دل سے جڑ جاؤ، اس کو دل سے قبول کر لو، اللہ تم کو قبول کر لے گا۔ اگر قرآن کے تم بن گئے تو اللہ تم کو اپنا بنا لے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی، اولم یہد للذین، کیا نہیں سمجھا ان لوگوں کو جو وارث ہوئے زمین میں، من بعدیا اس کے آل کے بعد، اللہ نشاء وصبناہم، کہ اگر چاہے ہم ان کو پکڑ لیں گے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور مہر لگا دے ہم ان کے دلوں پہ، یہ سنی نہ سکیں۔ جب سنی نہ سکیں، اندر حق بات جائے گی نہیں تو حق کیسے قبول کریں گے، کیسے عمل کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہلاک شدہ قوموں سے ان قوموں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ہلاک شدہ قوموں کی جگہ دوسری قومیں آباد ہوئی ہیں، ان کو سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم سے پہلے قومیں یہاں آباد تھی، انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کا عذاب آیا، برباد ہو گئے۔ اگر ہم نے بھی یہاں کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی بغاوت کی، ہم بھی بچ نہیں سکتے، ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں، یہ مذکورہ بستیاں جو بیان ہوئی ہیں پیچھے، جی پیچھے نبیوں کی بستیاں بیان ہوئی ہیں ہلاک شدہ، جن کا ذکر ہوا پیچھے، یہ بستیاں ان کے قصے بیان کرتے ہیں ہم، من انبائہا، آپ نقص علیک من انبائہا، قصے بیان کرتے ہیں ہم آپ من انبائہا، جی ان کی خبروں سے۔ میرے نبی یہ خبریں ان بستیوں کی جو ہلاک شدہ بستیاں ہیں، یہ اپنی علم سے، اپنی طاقت سے آپ کو ان کا نہیں پتا چلا، خود بخود ہی آپ کو پتا چل گیا، یا کسی فرشتے نے، نبی نے آپ کو بتلایا، بلکہ ان بستیوں کے حالات واقعات کون بتا رہے ہیں؟ ہم نقص، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پہ، یا آپ کو کسی نے نہیں بتایا ان بستیوں کے حالات و واقعات، کسی فرشتے نے، نبی نے، نہ آپ نے، یہ خود بخود
ان حالات واقعات سے آپ آگاہ ہوئے، بلکہ کیا ہے نقص علیک من انباء، بیان کرتے ہم آپ پہ ان بستیوں کے قصے حالات و واقعات ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ تو بھائیو جس کو پہلے ہر چیز کا پتہ ہو تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بتایا اس کو جاتا ہے جس کو پہلے نہ پتا ہو۔ اور اللہ کے نبی کو پہلے ہر شے کا پتہ تھا، پھر بتلا رہے، پھر قرآن بیان کرنے کی اور کیا ضرورت تھی؟ ہاں اللہ پاک نے بتلایا ہے تو اللہ ہمارے نبی کو پتہ چلا ہے۔ اور بار بار میں کہتا ہوں کہ نبی کو، ولی کو جب تک اللہ نہ بتلائے غیب کی بات کا پتہ نہیں چلتا، چاہے سامنے پڑی ہوئی چیز ہو، جب تک اللہ نہ بتلائے نبی کو سامنے پڑی چیز کا۔ 12 میں آپ پڑھو گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 یا 12 فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں مہمان بن کے، وہ بچڑا بھون کے لے ان کے ذبح کیا، فٹافٹ بچڑا پر کھائی نہ، پھر پتہ چلا ڈر گئے کہ یہ تو کوئی ڈاکو آ گئے گھر لوٹنے کے لیے۔ تو پھر جب بتلایا فرشتے ہیں، پھر پتہ چلا، پتہ ہی نہیں چلا نبی کے سامنے فرشتے بیٹھے ہیں مہمان بن کے، نبی کو نہیں پتا، نہیں پتا چلا۔ جب بتلایا فرشتوں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو برباد کرنے، پھر پتا ہو میں پہلے بچڑا لیا ہے، جتنا بچڑا ذبح کیا بھونا، یہ پتا ہوتا تو پھر کیوں بھونتے بچڑا؟ سامنے فرشتے بیٹھے، یہی فرشتے وہاں لوط علیہ السلام گئے 3 یا 12 تھے انسانی لڑکوں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے ہیں، خوبصورت کپڑے پہن، لوط علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، بِهِمْ ان کی وجہ سے غمگین ہو گیا نبی اللہ کا، وَذَاقَ بِهِمْ ذرا ان کی وجہ سے دل میں تنگی، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ لوگوں یہ سخت دن آ گیا میرے پاس۔ پھر پتا ہوتا ہے یہ فرشتے ہیں آپ کے لیے، تو یہ کیا کہنے کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہا، اس لیے پریشان غمگین ہوئے کہ پتہ نہ چل سکا میرے بھائیو۔ جب تک عقیدہ بنا لو اللہ اپنے نبی ولی کو کوئی غیب کی بات نہ بتلائے، نبی ولی کو پتہ نہیں چلتا، یہ قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے۔ اور جب بتلائے تو پتہ چل جاتا ہے، عرش کی بات بتلا دے، فرش کی بات بتلا دے، 2 باتیں 4 10 جتنی مرضی غیب کی باتیں اللہ پھر پتہ چل جاتا ہے۔ جب تک نہ بتلائے تو نبی ہی عالم الغیب ہونا، غیب دا ہونا یہ اللہ کا خاص ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ نبی ولی کی صفت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ بتلا دے نبی ولی کو تو پھر کیا ہے، نبی ولی کو غیب کی بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول آئے، خالی نہیں آئے، بالبینہ روشن دلائل لے کے آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بس نہیں تھے یہ کہ ایمان لائیں جو تکذیب کر دی انہوں نے پہلے ہی، یعنی جس چیز کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا، مر گئے، تباہ ہو گئے، اس چیز پہ ایمان نہیں لائے، خواہ کتنے ہی دلائل آ گئے اس چیز کے متعلق، سچائی کے متعلق، کتنے معجزات بیان ہوئے، لیکن جس چیز کا، جس کتاب کا، جس نبی کا، جس بات کا پہلے ہی انکار کر دیا، مر گئے، تباہ ہو گئے، اس پہ ایمان بدبخت نہیں لائے، اتنے کفر شرک میں پکے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ مور لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب جس طرح اللہ نے پہلے کافروں کے دلوں پہ مورے لگا دی، چندرے مار دیے، جو مکے کے مشرک بے ایمان کافر ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ پاک نے کیا لگا دی ہے؟ مورے لگا دی، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر میں کوئی عہد، یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں تو ان میں کوئی عہد والا آدمی ہم نے نہیں پایا، اکثر ان میں کیا بد عہدے نکلے ہیں۔ اس سے مراد لست بربکم، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک عالم ارواح میں جو وعدہ لیا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، ہاں یا اللہ تم ہمارا رب ہے۔ تو پھر اس عہد کو لوگوں نے توڑ دیا دنیا میں، اللہ پاک نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے نبی بھیجے، کتابیں آئیں، علماء حق آئے، یہ وعدہ یاد دلایا، لیکن لوگوں نے پھر بھی کیا کر لیا، اس عہد کو توڑ کے نبیوں ولیوں کو اللہ کے مخلوق کو رب بنا لیا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے اکثر کو ہم نے عہد والا نہیں پایا۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کافر مشرک جب یہ اللہ کے راہ کی زد میں آتے تھے تو ان میں سے ایسے کافر مشرک تھے وہ وعدہ کر لیتے تھے کہ اللہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، کفر شرک کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب عذاب ٹل جاتا تھا پھر کفر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ اللہ پاک فرمایا کہ نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر میں کوئی عہد نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو مگر کیا پایا ہے؟ فاسق ہی پایا ہے، نافرمان ہی پایا ہے۔ دلائل دیکھنے کے باوجود، معجزات، نبی آئے، کتاب رسول، ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے ان کے اکثر کو کیا پایا ہے؟ فاسق ہی پایا ہے، ان بدبختوں نے نافرمانی ہی کی ہے۔
یہ پورا رکوع اللہ پاک نے یہ آیتیں بیان فرما کے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ میرے محبوب ان کافروں کے مشرکوں کفر شرک کی وجہ سے آپ گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو، یہ کافر ہے، مشرک ہے، ان کا کام کفر کرنا ہی ہوتا ہے، مشرک کرنا ہی ہوتا ہے، یہی کریں گے، آپ نہ گھبرائیں، اللہ میں آپ خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی اللہ خزنہ مگر پکڑا ہم نے اعلیٰ اس کے حل کو بالباسائی، ساتھ تنگی کے، والضرائی اور تکلیف کے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ زاری کرے، ثم بدلنا پھر بدل دیا ہم نے مکان السیئۃ الحسنۃ، برائی کی جگہ اچھائی کو، حتیٰ ہو یہاں تک کہ وہ اچھائیوں میں بڑھ گئے، وقالوا قد مس القہر تاکہ پہنچی تھی آباءنا الضراء ہمارے باپ دادا کو تکلیف، والسراء اور تنگی، والسراء فاخذناہم پھر پکڑ لیا ہم نے، پہنچے تھے ہمارے دادا کو تکلیف، والسراء اور آسانی، فاخذناہم پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے، ولو ان اہل القریٰ اور اگر بے شک بستی والا امن ایمان لے آتے، واتقوا ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض البتہ کھول دیتے ہم ان پہ برکتیں آسمان کی اور زمین کی، ولکن کذبوا کیا کیا انہوں نے، تکذیب کی انہوں نے، فاخذنا پکڑ لیا ہم نے ان کو بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ آفا امین اہل القریٰ کیا بلکہ خوف ہو گئے بستیوں والے، ایاتیہم باسن کہ آئے ان کے پاس عذاب ہمارا بیات رات کو، ہم نائمون سو رہے ہو، آفا امین اہل القریٰ کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے اللہ کے عذاب سے کہ آئے ان کے پاس عذاب ہمارا ظہرن دن کے وقت، دوپہر کے وقت، وہ ہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہو، افا امنوا مکر اللہ کیا بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے لوگ، فلا یامنوا پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون نقصان اٹھانے والی قوم، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتی ہے۔ اولم یہد للذین کیا نہیں سمجھا ان لوگوں نے جو وارث ہوئے زمین کے من بعد اہلیہ اس کے اہل کی ہلاکت کے بعد، اللہ نشاء صبر اگر چاہے ہم صبر پکڑ رہے ان کو بھی ذنوبی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم ہم لا یسمعون اور مہر لگا دے ہم ان کے دلوں پہ بس وہ نہ سن سکیں، تلک القریٰ یہ بستیاں جو ہیں مذکورہ بستیاں میرے محبوب، نقص علیک من انباء کس سے بیان کرتے ہیں ہم آپ پہ ان کے من انباء ان کی خبروں سے، یعنی کہ ان بستیوں کے حالات و واقعات ہی ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، کسی نبی رسول فرشتے نے یہ آپ کو نہیں بتلا، خود بخود بھی آپ نے یہ علم حاصل نہیں کیا بلکہ یہ ہم بتلا رہے ہیں، اللہ نے بتلائے تو پتہ چلا، اگر اللہ نہ بتلاتا تو نہ پتہ چلتا، اللہ نے اپنے محبوب کو بتلایا قرآن میں، تو چلتا چلتا قرآن ہمارے پاس آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا، یہ سب اللہ پاک نے حالات و واقعات بتلائے ہیں مذکورہ بستیوں کے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ البتہ تاکہ آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل پس نہیں تھے وہ یہ کہ ایمان لائے ساتھ اس چیز تکذیب کی انہوں نے پہلے سے، یعنی جس چیز کی وہ تکذیب کر دی انہوں نے پہلے، پھر انہوں نے ساری زندگی آخر موت تک مر گئے اس چیز جو ایمان نہیں لائے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پہ، یعنی جس طرح اللہ پر پہلے کافروں کے دلوں پہ مہریں لگائیں، مکہ کافر ان کے دلوں پہ اللہ پاک نے مہریں لگا دی ہیں۔ وما وجدنا لأكثرهم من عہد اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر میں کوئی عہد نہیں پائی، اکثر کیا تھے بد عہد ہی نکلے ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو، البتہ کیا پایا، نافرمان ہی پایا، فاسق۔ یہ سب بھائی ہمیں مرضی جو بیان ہوئی ہیں سب ہمیں ہیں، دیکھ لیں ہم کتنے اللہ پاک کے فرما بردار ہیں، کتنے اللہ پاک سے ڈر رہے ہیں، کتنے اللہ عذاب کا خوف ہے ہم کو، یہ ساری چیزیں ہم میں بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ ہاں جی رجسٹر کہاں بھائی؟ بسم اللہ صاحب، بسم اللہ صاحب آئے؟ دیکھو بھائی تم پہلے آئے نا، کون کون ساتھی نہیں آئے دیکھو۔ ساتھیوں کو لوا لو حاضری۔ پہلے آیا کرو، پہلے آگے پھر لگایا کرو ساتھی، ذمہ دار بندوں نے پہلے آنا چاہیے۔
پہلے لائے کرو حاضری، پہلے شروع ہون تو پہلے نا بند کرو. میں بولیے